السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج جو ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں آج سب سے پہلی سورت جو ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الناس مکیہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے میرے ساتھ یاد کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے اور اچھے انداز میں پڑھ کے فیڈ بیک گروپ میں سنانا ہے سبق۔ سب سے پہلے ہم تعوذ سیکھیں گے، اس کے بعد تسمیہ۔ تعوذ کہتے ہیں، تعوذ یا تعوذ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تعوذ میں دیکھیں حمزہ اور عین میں واضح فرق کرتے ہوئے کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں اعوذ باللہ، کچھ اعوذ باللہ، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے حمزہ کو علیحدہ ادا کرنا ہے، عین کو علیحدہ ادا کرنا ہے۔ حمزہ جو ہے وہ اقصی حلق سے اور عین جو ہے وہ وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اعوذ، ذال کو بالکل باریک نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس میں جو پہلا قانون آ رہا ہے وہ واو مدہ کا ہے، جو رول بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ واو مدہ کیسے بن رہی ہے؟ واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر جب بھی کبھی کہیں بھی قرآن پاک، پورے قرآن پاک کو کھول کے دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی آپ کو واو ساکن نظر آ رہا ہے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں واو مدہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ آج میں جو آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں، پہلے تو ابھی یہ آ گیا ہے واو مدہ، آگے میں الف مدہ کی بھی مثال اسی میں آئے گی انشاءاللہ، وہ بھی دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یا مدہ کی مثال اسی کے اندر آ رہی ہے، تو وہ بھی آپ کو، یعنی کہ آج میں آپ کو حروف مدہ بھی ساتھ ہی سکھا دوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ، ٹھیک ہے؟ باللہ، با کے نیچے زیر ہے، باللہ، اس کو لام کو موٹا نہیں پڑھنا، تو اس لیے باریک پڑھیں گے، باللہ من الشیطان، شیء نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ من الشیطان الرجیم، جیم۔ اب دیکھیں جو جیم یا زیر جی بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے یا مدہ، یعنی قرآن پاک میں آپ جہاں کہیں بھی یا کے اوپر ساکن جزم دیکھیں گے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو ہے یا مدہ کا قانون آ رہا ہے، یا مدہ کی جو ہے نا آ رہی ہے مثال، تو یہ یا مدہ بن رہا ہے۔ اور ان کا قاعدہ کیا ہے؟ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ یا مدہ یعنی کہ حروف مدہ جو ہیں ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حرکات جو ہیں کھڑی حرکات کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ ماں نہیں کرنا، ماں، ناک کے اندر آواز کو نہیں لے کے جانا، بلکہ دیکھیں آواز کو کھلا چھوڑ دینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رحیم میں آپ بتائیں کہ کون سا جو ہے قاعدہ آ رہا ہے، حروف مدہ میں سے کون سی مدہ بن رہی ہے، اس کو کہیں گے یا مدہ، ٹھیک ہے؟ آگے آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں قاف، یہ جو ہماری زبان جہاں سے نکل رہی ہے، یہ وہاں سے، اور اس کے اوپر جو نرم تالو ہوتا ہے یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قل اعوذ، اس کا وہی قاعدہ ہے جو میں نے تعوذ میں پڑھایا، یعنی کہ حمزہ کو الگ پڑھیں گے، عین کو الگ پڑھیں گے۔ اعوذ برب الناس، برب
را جو ہے اس کے بھی قاعدے ہیں، لیکن جو 2 قاعدے میں آپ کو بھی بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹا پڑا جاتا ہے، اگر زیر ہو تو را باریک پڑا جاتا ہے۔ بربن، ربن، یہاں پہ شد ہے تو یہاں پہ غنہ بھی ہو رہا ہے، با کو نون کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ بن ناس، ناس میں دیکھیں یہاں پہ جو ناس کے ساتھ نون کے ساتھ الف آ رہا ہے، یہ بالکل خالی ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی جزم ہے اور نہ ہی کوئی حرکت زیر زبر یا پیش ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر ہے، فتح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الف مدہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے واو ساکن ہوگا یا واو جزم، واو کے اوپر جزم ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوگا تو واو مدہ، یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یا مدہ، الف خالی ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر ہوگی تو الف مدہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، بن، یہاں پہ نون پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نون میں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں لے کے جانا ہوتا ہے اور گنگنی سے پیدا کرنی ہوتی ہے۔ بن ناس، مالک الناس، مالک، اب اس کو مالک الناس نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھنا، مالک الناس، ٹھیک ہے، مالک الناس نہیں پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں ناس جو ہے وہ پھر الف مدہ بن رہا ہے، الہ الناس، الہ، یہاں پہ جو لام ہوتا ہے صرف اللہ کے لام کے علاوہ لام جہاں کہیں بھی آئے گا وہ نرمی سے باریک پڑا جائے گا، موٹا نہیں پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے۔ میں نے من نہیں پڑھا بلکہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ناک میں آواز کو چھپا رہی ہوں، میو شر، اب یہاں پہ آپ نے کلکلا کی طرح آواز بھی نہیں پیدا کرنا، شرل رل رل نہیں کرنا، میو شر الوسواس الخناس، اب وسواس میں اور خناس میں الف مدہ بن رہا ہے۔ الذی یوسوس، الذی میں بھی یا مدہ بن رہا ہے، یوسوس یہاں پہ بالکل حرکات ہیں تو ان کو ہم نے سمپلی اس طرح سے پڑھ دینا ہے، فی، اس میں پھر یا مدہ، صدور الناس، صدور میں واو مدہ، ناس میں الف مدہ، من الجنتی، من الجن، نون غنہ ہے تو نون پہ شد ہے تو غنہ کریں گے، والناس۔ اب ایک دفعہ آپ سب اس کی پوری تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر کی بڑے اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، میرے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ مجھے لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔